رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیگمنٹ سے علم کے موتی، اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزوہ بدر پہ بات ہو رہی ہے، اور آج بہت سی باتیں سارے علماء کرام سے ہم نے کرنی ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ مسلمان کیا کچھ ایسا کھو کر آ گئے صاحب کہ ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو وہ کر کے گئے، لیکن ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے کبھی کیا نہیں، تصور ہی نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت ملک کے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹرانسلیشن میں مزید برکت عطا فرمائے، اور بہت ماشاءاللہ سے اچھا سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں، اور ویسے بھی آج بہت بڑا دن ہے، مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوسری شخصیت ناظرین بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور جتنے خوبصورت دکھتے ہیں اتنی خوبصورت باتیں بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، جناب علامہ فضل سبحان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی محبت سدا سلامت رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت شکریہ۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی قابل احترام ہیں، اور ہمارے تو ظاہر استادوں میں سے ہیں، بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ گرامی؟ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ میرے مزاج بہت رمضان ماشاءاللہ جو صبح ہے نا، وہ آپ کی آواز سے اور آپ کے جگانے سے پورا پاکستان جگ جاتا ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ایسا ہی ہے، میں تو لیڈر بن جاؤں گا ایسا ہی ہے کہ میں قوم کو جگا دوں۔ اور آخری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، بڑی سریلی آواز کے مالک ماشاءاللہ ثنا خاں، پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بڑا پیار آپ کا۔ اچھا جی، اب ذرا علامہ صاحب آج کا دن بڑا اہم ہے، اور میں ابھی جب بات ابتدا میں انٹرو میں کر رہا تھا، بدر کو آپ ایک نشست میں بیان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں کئی پہلو، اتنی ڈائیورس قسم کی یہ جنگ ہے، اتنی ڈائیورس قسم کی کہ یہاں پر اللہ پر توکل بھی ہے، یہاں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے عروج پر نظر آتا ہے، یہاں پر جنگ میں ہونے کے باوجود رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی جو ہے وہ اوج کمال پہ نظر آتی ہے۔ یعنی ایک وقت میں ایک ہی جنگ ہے، لیکن اس کی اتنی جہتیں ہیں صاحب کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین حوالہ جو ہے قرآن کا حوالہ ہے، قرآن سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار قطار اندر قطار اب بھی۔ غزوہ بدر اس کو قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے بیان فرمایا، اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، سورۃ الانفال میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ایسا غزوہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں موجود ہیں انہیں حکم ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تمہیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور جب مسلمان مکے سے مدینے آ گئے ہیں، اور آنے کا ہجرت مدینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیں، لیکن یہاں بھی چھوٹے چھوٹے غزوات ہوتے رہے، سرایہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ اب صورتحال یہ بنی کہ اگر ہم غزوہ بدر کا ایک واضح سبب دیکھیں تو کچھ کفار کو سبق سکھانے کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا۔ کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے، کوئی جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے، آپ دیکھیے وہ کیا جنگ کے لیے جائیں گے کہ جو مسلمان اور روزے سے ہوں، اور پہلا سال ہے جب روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں، اللہ اکبر، اسی سال روزے فرض ہوئے ہیں، اور مسلمان روزے کی حالت میں ہیں، جمعے کا دن ہے، اور قافلے کا پیچھا کرتے کرتے وہاں میدان میں پہنچ گئے، اور اچانک جو ہے وہ جنگ کا ماحول بن گیا۔ جب وہاں ماحول بنا تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے، پورے 313 کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے ہیں، اللہ 70 اونٹ ہیں، اللہ اکبر، 6 زرہیں ہیں، اور 8 تلواریں ہیں۔ 8 تلواریں، یہ ٹوٹل ساز و سامان ہے جنگ کا، جس کو آپ کہیے کہ جنگ کے لیے وہ گئے، حالانکہ جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پلاننگ ہوئی ہے، نہ کوئی جنگ کی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن جب حالات ایسے بن گئے کہ ابو جہل اور دیگر لوگوں نے جب آگے بڑھ کر یہ کہا کہ آج مسلمانوں پر ایسا یکبارگی حملہ کر دیا جائے کہ سارا معاملہ آج ختم کر دیا جائے، تو پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جہاد کی عظمت کو بیان فرمایا، اور دیکھا جائے تو یہ پہلا غزوہ یا پہلا مارکہ ہے جس میں باقاعدہ ایک لشکر کے طور پر مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے۔ کہاں 313 روزے کی حالت، جمعے کا دن،
اور کہا 1000 کا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ سامنے موجود ہے فل فورس کے ساتھ، اور 600 مکمل تو وہاں پہ تیاری کے اونٹ ساتھ، تھے، 100 تو گھوڑے مطلب باقاعدہ زرہ بختر کے ساتھ موجود جی ہاں تھے۔ پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج اپنے رب کے حضور جو دعائیں کر رہے ہیں وہ دعائیں ایسی مقبول ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دے گا مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا مارکہ قرار دیا، اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ بدر کے موقع پہ اللہ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی کہ جب تم کمزوری کی حالت میں یہ شکست کھانے والی پوزیشن میں موجود تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یوں آئی۔ دو ایسی باتیں ہیں کہ جو اس واقعے کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار جب وہاں پر آئے تو انہوں نے بہترین جگہ پر قبضہ کر لیا، اور مسلمان جب آئے تو وہاں پہ مٹی ہے جس میں پاؤں دھس رہے ہیں، چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو نازل فرمایا، وہاں کی زمین چکنی ہو گئی، ان کو چلنا مشکل ہو گیا، یہاں مٹی بالکل بیٹھ گئی، ان کے لیے چلنا آسان ہو گیا۔ یہ پہلی نصرت ہے، یہ پہلی نصرت۔ اب یہاں دوسری بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان چونکہ روزے کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھولنے کا حکم ارشاد فرما دیا، ظاہر جہاد کا موقع ہے۔ اب مسلمان ظاہر ہے کہ کمزوری بھی ہے مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا سامنا بھی ان کو ہے، اور اس دوران یہ بھی ہے کہ سامنے کا لشکر اتنا بڑا، ہم تعداد میں کم، اور پہلی مرتبہ یہ مارکہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب پر اونگ کو طاری فرما دیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا آنکھ لگ جائے، اس مثال کو یوں سمجھیے کہ جب لوگ میدان عرفات جاتے ہیں، عرفات سے پھر آ رہے ہوتے ہیں مزدلفہ، اور مزدلفہ میں رات گزار کر پھر انہوں نے دوبارہ مینا جانا ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو۔ یہ جو رات کا وقت ہے نا مزدلفہ کا، وہاں پر کنکریاں بھی موجود ہیں، وہاں پہ نمازیں آپ نے مغرب ادا کر لی، عشاء ادا کر لی، کنکریاں، اور وہاں پر ہے کہ کچھ دیر کمر سیدھی کر لو۔ اب دن بھر کے تھکے ہوئے وہاں کی جو نیند کا مزہ ہے نا، اگرچہ چند منٹ کی نیند ہوتی ہے لیکن جسم بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ تھے ان پر ایک ایسی نیند کو طاری فرمائی، جب آنکھیں کھلی تو سب فریش ہو گئے، ذہنی طور پہ تیار ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کا معاملہ تھا، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان جب اس بدر میں گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فتح ان کو عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک اس مارکہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، توکل اپنی معراج پہ نظر آتا ہے بدر کے اندر، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اگر کہیں صاحب کے سامنے 1000 کا لشکر ہے، اتنی طاقت اتنی قوت ہے، تو ایک لمحے کے لیے مطلب آپ ذہنی طور پر، جیسے آج مسلمان کیلکولیٹ کرتا ہے نا، پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے نا مسلمانوں کا کہ جب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یار ہماری پاور، ہماری طاقت، یہ وہ بلا 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 بلا، لیکن اس وقت جو ہے سرکار نے بتایا یہ ساری باتیں ثانوی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا توکل اس لیول پہ پہنچ جائے، پھر فرشتے جو ہیں نصرت کے لیے اتر آتے ہیں۔ تو توکل اپنی معراج پہ نظر آتا ہے بدر میں۔ میں چاہتا ہوں اس توکل پہ ذرا بات کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، پس منظر، تمہید، مقدمہ، دیباچہ اور پریفیس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاد کا جو مقصد ہے، قرآن کریم نے ایک تو اسے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل میں ڈسکریمنیشن اور فرق کرنے والی چیز۔ پھر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، جہاد کے ذریعے سے اللہ کھرے کھوٹے کو، منافق اور مومن کو الگ الگ کر دیں گے۔ اور جس بات کی طرف آپ نے سوال میں اشارہ کیا، قرآن سورہ انفال میں اسی کو بتاتا ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ لَكُمْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر اسلحے اور بغیر ویپن والے قافلہ اس سے ہمارا سامنا ہو، لیکن اللہ احقاق حق اور ابطال باطل چاہ رہے تھے۔ لِيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی بیخکنی اور استیصال چاہ رہے تھے، اور یہ توکل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم مصمم کر لو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو جہاد کا جو مقصد ہے، قرآن کریم نے 18ویں پارے میں دوسرے موقع پر یوں بیان فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ
و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہلاک نہ کرتے، جہاد کا حکم نازل نہ ہوتا، تو یہ مسجدیں اور یہ عبادت گاہیں اور یہ گرجا گھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جہاد کا مقصد جیسے جسم کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی یا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو اس کو الگ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ایسے ظالموں کو اور مجرموں کو معاشرے سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے توکل کی بات کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی تم سب تیار ہو، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے عزم کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آقا کی نظر انصار پر تھی۔ انصار تو پہلے مدد کا وعدہ اور عہد و پیما کر چکے تھے، چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور توکل کا لیول دیکھیے، کہنے لگے کہ اگر آپ اشارہ کریں گے ہم برق الغماد حبشہ کے میدان میں بھی کود پڑیں گے، آپ کا اشارہ آبرو ہوگا ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کے پاؤں ڈال دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ سعد بن عبادہ تھے۔ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یوں کہا تھا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم تو یہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کے دائیں بھی بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی پیچھے بھی۔ منظر کو دیکھ کر، اس جواب کو سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ کا چہرہ انور اتنا کھل اٹھا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے یہ تمنا کی کہ آج مقداد کو جو مقام اور مرتبہ جو منصب ملا ہے کاش یہ ہمیں نصیب ہو جاتا، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، تو کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ، یہ توکل ہی تو ہیں۔ فرمایا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ جہاد کا یہی روح اور یہی تصور لے کر آج مسلمان جس میدان میں بھی جائیں گے کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں آ گئیں اس میں ڈاکٹر صاحب، توکل اللہ پہلی بات بنیاد، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق گلے میں، یہ آ گئی دوسری بات۔ اچھا وہ اتنے مست تھے رخ انور میں، اتنے مست تھے کہ جہاں رخ انور ہوتا بس وہ اپنی پوری کائنات کو وہیں موڑ دیا کرتے۔ کسی نے کہا نا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ ہے کرکس آف دی سٹوری۔ اگر میں بدر کو اگر میں ایک جملے میں سمونے کی کوشش کروں تو ان کو کالی کملی والے پر بھروسہ تھا، اور آپ دیکھیے کئی نشانیاں بدر نے بتا دی رہتی دنیا تک کہ جو کالی کملی والے سے جڑ گیا، جس انداز سے جڑنے کا حق ہے، پھر وہ رہتی دنیا تک ممتاز ہو گیا۔ آئیے ذرا اس پہ بات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و ثناء کے حضرات علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں، اور آپ نے سرنامہ کلام، اور خاص طور پہ یہ جو آپ کے گفتگو کا یہ حصہ جو مجھ سے مخاطبت کے وقت تھا، یہ حاصل عشق ہے۔ بدر حدیث عشق ہے، واہ سبحان اللہ، اور بدر والے راویان عشق ہیں، سبحان اللہ، کیا کہن۔ اور آسمانوں پر جب یہ بات حضور کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے ان کا، یہ جو بدر والے ہیں، اللہ اکبر، کہا کہ اللہ کے محبوبین میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل نے کیا عرض کیا؟ جبریل نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ محبوبین میں نہیں، جو فرشتے اترے تھے وہ بھی شامل، وہ بھی۔ تو اب ان دونوں میں مطابقت
ذرا سا کر لیجئے تو زمخشری کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ مطابقت یہ ہے کہ ان دونوں میں قدر مشترک تھی کہ انہوں نے روح مصطفیٰ کو دیکھا تھا اللہ، جس کی مخاطبت رب کی طرف تھی، اللہ، کیونکہ اللہ، اوحا کے مصداق رسول ہی ہے اور کوئی بھی نہیں، اللہ اللہ اور وہی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ ہم تو تمہیں فتح مبین دے رہے ہیں، تمہاری تو خواہش تھی. تو جہاد تو ایک صرف مسلمانوں کو یکجا کرنے کا اور مقام ابدیت میں سربسجود ہونے کا سلیقہ سکھلانے کا ذریعہ ہے، ورنہ محبوب تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے قدموں کو اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو فرشتے بھی اپنے صبح کرتے ہیں، ایک گردن کیا 1000 گردنیں کٹ جائے تمہاری محبت میں. اللہ اللہ اللہ. پھر اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکاشا بن کون محصن بھول رضی سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. توکل کی بات ہو رہی تھی نا، عشق کی بات ہو رہی تھی، عشق نبی مصطفیٰ. عشق ہے کیا؟ ہاں، عشق اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے جڑ جانے کا نام ہے. بھائی سبحان اللہ. منافق حضور کے چہرے سے دور ہوتا ہے، نہ اسے حضور کا ذکر پسند آتا ہے، نہ اسے حضور کی تعریف و توصیف پسند آتی ہے، اسی لیے اس کا نام نسب جا کر ابو جہل اور ابو لہب سے مل جاتا ہے. لیکن جو حضور کے عشق میں ہو تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی کہ میری تو صبح و شام نہ ہو جب تک میں حضور کو نہ دیکھوں، اللہ اور میری زندگی کا مقصد پورا نہ ہو جب تک کہ میں حضور کی ثنا نہ کروں. حسان میں ثابت. تو یہ اکاشا ہی تو ہے، یا رسول اللہ میری تو تلوار، کہا کیوں پرواہ کرتا ہے، یہ لے. ٹہنی. جنید بھائی آپ بیان کیجئے نا کیا تھا وہ ہاتھ میں حضور کے؟ ہائے ہائے، ٹہنی تھی سر. ٹہنی. ہاں. تو اب یہ توکل کہیے یا اس کو عشق کہیے؟ اس کو کیا کہیے، کچھ نہ کہیے صاحب بھائی، اس کو وہ کہیے ان کی عطا تھی، اس کے لینا انہوں نے لینا تھا، بس یہ کہیے. جیسے ہی دست اقدس سے مس ہونے کے بعد وہ ان تک گیا ہے تو راویان کیا لکھتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت اور دیگر کتب سیاہ میں، دیگر کتب میں جو سیرت کے متعلق ہے، تواریخ کی حصہ ہے، کیا لکھتے ہیں کہ وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار تھی، اللہ. اور جس طرف وہ جاتے تھے اس یعنی گنتی نہیں ہوتی تھی کہ کفار یا مشرکین کی گردنیں کیسے اڑ رہی ہیں. اور کمال یہ اس کے بعد کئی جنگوں میں وہ اس کو استعمال کرتے رہے، کئی جنگوں میں استعمال اب کرتے رہے. آئیے آپ اس طرف کہ یہ جذبہ کیا تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. یہ آداب فرزندی کتابوں سے، ظاہر کی گفتگو سے، محض جہاد کے نعروں سے یا اپنے آپ کو نعرے تکبیر کی بنیاد پر خالی کہنے سے نہیں آتے، جب تک کہ نعرے تکبیر میں عشق مصطفیٰ کی وہ گونج نہ ہو، کہ جس کو خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک میں سر پر امامہ رکھ کر حضور کے اس منہ مبارک کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلوں، میں خالد بن ولید کبھی فتح تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو یہ عشق کی جو منزلیں ہیں، عشق نبی جبرائیل، عشق نبی مصطفیٰ، عشق خدا کا حبیب، عشق خدا کا کلام، یہ بدر اصل میں عاشقوں اور منافقون کی جنگ تھی، اور یہ بدر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان محبت تھا کہ رات بھر عریش کے مقام پر ہے مصطفیٰ کریم تم آنسوؤں کے ساتھ میری طرف التجا کر رہے ہو، اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ محبوب جو کچھ تم نے مانگا ہے فتردہ کہہ کر ہم تم کو اتنا راضی کر دیں گے، اتنا راضی کر دیں گے کہ پھر کوثر کی کثرت اتنی ہوگی کہ تمہارے اشارے کے بغیر نہ جام کوثر ملے گا، نہ جنت کھلے گی، نہ پل صراط ہوگا، اور نہ ہماری رضا ہوگی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ. اچھا اس میں آپ ایک بات دیکھیے، میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام ضرور انشاءاللہ شکیل بھائی سے سنتے ہیں. میں اس منظر کو کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور ابھی میں جب گفتگو کر رہا تھا میں اس منظر کو سوچ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ دعا کیے چلے جا رہے ہیں، دعا کیے چلے جا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں کھڑے اور ان کو ڈھارس دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اور عین اس وقت جبرائیل امین نمودار ہوتے ہیں آسمانوں پر. تو میں جبرائیل امین کے نمودار ہونے پہ حیران نہیں ہوں، آپ یقین مانیے، کیونکہ انہوں نے تو آنا تھا. ظاہر ہے امام الانبیاء جب موجود ہیں تو امام الملائکہ نے تو آنا ہی پروٹوکول ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سرکار نے فرمایا وہ زرد امامہ پہنے تشریف لائیں. بھائی زرد رنگ جو ہے نا وہ خوشی کا رنگ ہوتا ہے، یعنی آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے انٹیوشن دے دی کہ یا رسول اللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ امامہ بتلا رہا ہے کہ فتح آپ ہی کی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی ہے. آغاز کیجیے. اللہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے
جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، کیا جذبہ ایثار ہے، کیا حسن عمل ہے، کیا جذبہ ایثار ہے، کیا حسن عمل ہے، زخموں کے عوض آپ نے دشمن کو دعا دی، زخموں کے عوض آپ نے دشمن کو دعا دی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، یہ سرور کونین کا اعجاز و کرم ہے، یہ سرور کونین کا اعجاز و کرم ہے، سوئی ہوئی تقدیر زمانے کی جگا دی، سوئی ہوئی تقدیر زمانے کی جگا دی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان